السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة ارضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انسان اور مسلمان بنایا، جس پر اللہ رب العالمین کی جس قدر تعریف بیان کی جائے، جتنا زیادہ اس کا شکر ادا کیا جائے، ہماری زندگی بہت کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اہم مقصد آخرت کی کامیابی ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے۔ ہماری زندگی جانوروں جیسی نہیں ہے کہ ہم آزاد ہوں، جیسے کھائیں پیے رہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بڑے اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب یہ عبادت اللہ کی ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے محفوظ ہوگا۔ موضوع ہے جنت اور جنت کا شوق اور صحابہ کرام، شوق جنت اور صحابہ کرام بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر بولنے کی، لکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ جس سماج اور ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اکثر مسلمان جنت کے معنی اور مفہوم سے اور جنت کی طلب سے بالکل غافل ہیں۔ جنت کا شوق کتنا زیادہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر، یا صحابہ اکرام جنت کے تعلق سے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے، ان کا شوق کس قدر زیادہ رہا کرتا تھا، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ جذبہ، وہ شوق، وہ طلب پیدا کر دے۔ ابھی آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ حدید کی، اللہ رب العالمین نے وہاں جنت کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ جنت کی طرف بڑھو، جنت کی طرف آگے بڑھو، سبقت کرو، کمپٹیشن کرو۔ سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف بھاگو، دوڑو، کوشش کرو۔ وہ جنت عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت، جس کی کشادگی زمین و آسمان کی کشادگی کی طرح ہے۔ زمین و آسمان کتنا لمبا چوڑا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آسمان کو کتنا وسیع بنایا ہے، تا حد نگاہ آسمان ہی آسمان، زمین ہی زمین ہے۔ جس علاقے میں چلے جائیں، جس ملک میں چلے جائیں، وہاں آسمان اور زمین کا سایہ چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کو بہت وسیع اور عریض بنایا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کی جنت بھی بہت زیادہ کشادہ ہے، مگر سوال یہ ہے، جنت اتنی کشادہ ہے، جنت اتنی بڑی ہے، جنت اتنی لمبی چوڑی ہے، کیا اس کشادگی میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو جنت کے لائق نہیں بنا پا رہے ہیں، تو اللہ نے اتنی کشادہ جنت بنائی ہے، وہ جنت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کی جنت اتنی کشادہ ہے، مگر ہم اس قدر محروم ہو گئے کہ اس وسعت میں اپنا کوئی حصہ نہ بنا پائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے، اس کی نعمتوں کے حوالے سے بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے، اس سائے میں اگر آدمی تیز رفتار سواری سے 100 سال تک چلتا رہے جنت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سوچو وہ درخت کتنا لمبا چوڑا ہوگا، 100 سال تک تیز رفتار سواری سے دوڑتا رہے، چلتا رہے، جنت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، 100 سال پورا ہو جائے گا۔ یہ جنت کا درخت کا ہی عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کے حوالے سے، حور کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں اس قدر کشادہ ہیں، اگر وہ صرف اپنا دوپٹہ کھول دیں پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کس قدر جنت کے بارے میں طلب رکھتے تھے، جنت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، جنت کا شوق ان کے اندر کیسا تھا۔ صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان مہیا کرتے تھے، نبی کے کام آتے تھے، نبی کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ربیعہ تم میری خدمت کرتے ہو، اے ربیعہ تم میری خدمت کرتے ہو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس طرح میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ صحابہ اکرام کا شوق دیکھیے، اگر ان سے پوچھا جا رہا آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، اس صحابی رسول نے کہا میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، جیسے دنیا میں آپ کے کام آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کی صحبت کا یہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے، ایسے ہی میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ جنت تھا یا جذبہ شوق جنت تھا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے مالدار صحابی ہیں، اپنے مال کو اسلام کی ترقی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ مسجد میں کہا کون ہے وہ شخص جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پیسہ دے، چندہ دے، مسجد تنگ پڑ رہی ہے، میں جنت میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ یہاں مال طلب کر رہے ہیں اور اس مال کے حوالے سے جنت کا شوق پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کھڑے ہوئے اور کہا میں اپنے مال کو مسجد نبوی بنانے کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ مال کی قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو مال دے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، اب مال خرچ کرے، چندہ دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا جب مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمانوں کو تنگی تھی، پانی پینے کی دشواری تھی، یہودی شخص ایک دن پانی پینے کے لیے اجازت دیتا تھا، دوسرے دن روک دیتا تھا۔ بئر معونہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کون ہے وہ مسلمان جو اس کنویں کو یہودی شخص سے آزاد کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں اکیلے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ یہ جذبہ کیوں تھا؟ یہ قربانی کیوں تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ اللہ کی جنت حاصل ہو جائے، اللہ کی جنت حاصل ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کی بشارت دے رہے ہیں اس بشارت کے مستحق میں بن جاؤں۔ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری مالی قربانی کی تھی، اونٹ دیا تھا، کھانے پینے کا سامان دیا تھا، ہتھیار دیا تھا اور مال دیا تھا۔ یہ مال کی قربانی کیوں تھی؟ مقصد کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے وہ شخص جو اس غربت کے ماحول میں، اس تنگی کے ماحول میں، کہ جنگ تبوک کی جو لڑائی ہوئی تھی انتہائی فاقہ کا عالم تھا، غربت عام تھی، پریشانی عام تھی، اس سچویشن میں، اس ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں کون ہے وہ شخص جو مسلمانوں کے لیے سامان جہاد یا زاد راہ سفر کے سامان مہیا کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کا خزانہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔
یہ صحابہ اکرام کا جذبہ جنت تھا، شوق جنت تھا۔ حضرت عمیر بن حوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع 2 ہجری کا واقعہ، جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف درست کر رہے ہیں، لوگوں کو جہاد کے میدان میں کھڑا کر دیا، صفیں درست کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی، کہا بھاگو اپنے رب کی جنت کی طرف، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اللہ رب العالمین کی جنت اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، وہ جنت جس کی کشادگی کا یہ عالم ہے کہ زمین و آسمان کی کشادگی کی طرح ہے، چوڑائی کی طرح ہے۔ جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور صحابہ اکرام کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کرنا چاہا، یہ صحابی رسول حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجور کھا رہے تھے، کھجور کی ٹوکریں ان کے ساتھ تھی۔ جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں بھاگو اپنے رب کی جنت کی طرف، جنت کا شوق پیدا کر رہے ہیں، کھجور کو زمین میں ڈال دیا اور گھس گئے دشمنوں کی صفوں میں اور لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کا اس جنگ بدر میں شہید ہونا وجہ کیا تھی؟ جان کی قربانی کیوں دے رہے تھے؟ جان کی بازی کیوں لگا رہے تھے؟ یہ مال کی قربانی، یہ جان کی قربانی صرف اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اس راہ میں ہم اپنی جان کی قربانی دے دیں اور اللہ کی جنت حاصل کر لیں۔ اللہ کے بندو، یہ 60 سالہ زندگی یہ بہت کم ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ 60 سالہ اللہ کی عبادت یہ بہت تھوڑی ہے جنت کی نعمت کے مقابلے میں۔ اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے جس قدر ہم خون پسینہ بہائیں، زندگی بھر اللہ کی عبادت کریں، کم ہے یہ۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، کم ہے یہ۔ قیام اللیل کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، یہ کم ہے شوق جنت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قدم قدم پر جنت کا شوق پیدا کراتے تھے، جنت کی ترغیب دلایا کرتے تھے، جنت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتے تھے کہ جنت کے تعلق سے لوگ حساس رہیں، بیدار رہیں اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ جنگ احد کے موقع پر بڑا مشہور واقعہ ہے، جب کافروں کا قافلہ اللہ کے نبی سے قریب ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہو گیا، اور شروع کے دور میں مسلمان جنگ جیت چکے تھے، کامیاب ہو چکے تھے، لیکن مسلمانوں کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا جانی اور مالی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اسی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، آپ کے چہرے پر زخم آ گیا، خون بہنے لگا اور دشمن آپ کے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے وہ شخص جو ان دشمنوں سے مجھ کو آزاد کرائے، مجھ کو بچائے، ان دشمنوں سے مجھ کو دور رکھے، ان دشمنوں کے شر سے مجھ کو نجات دلائے؟ کون ہے وہ شخص جو میری حفاظت کرے گا؟ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ ایک صحابی اٹھے، ایک انصاری صحابی اٹھے، اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، اپنے رسول کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دے دی، شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک نہیں 7 صحابہ اکرام کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، رسول کے تحفظ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ یکے بعد دیگرے 7 صحابہ اکرام نے اپنی جان کی قربانی لگا دی تھی۔ یہ جان کی قربانی کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی تھا کہ ہم رسول کی حفاظت میں اپنی جان کی قربانی دے دیں، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کر لیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شوق دلایا تھا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ کو دشمنوں کے شر سے بچائے۔ یہ دشمنوں کا قافلہ مجھ سے قریب ہو چکا ہے اور خطرہ ہے، اب مجھ کو کون بچائے گا؟ جو بچائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کے بعد صحابہ اکرام کا ایک طبقہ 7 صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنی جان کی قربانی دے دی۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں جنت مل جائے۔ جنت کا شوق، جنت کا جذبہ صحابہ اکرام کے دلوں میں کس قدر تھا۔ ایک صحابیہ آتی ہیں
اللہ کے نبی سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ مجھے مرگی کی شکایت ہے، مجھے مرگی کی شکایت ہے۔ مرگی ایک بیماری ہے، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، جیسے آدمی سو گیا ہے، نہیں اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک صحابیہ آ کے کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی شکایت ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، مجھے شفا دے دے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا تو کر دوں گا، اللہ تم کو میری دعا سے شفا دے دے گا، لیکن اگر تم صبر کرو۔ صحابہ اکرام کا جذبہ جنت، شوق جنت کس قدر تھا، غور تو کریں۔ ایک صحابیہ کو مرگی کی شکایت ہے، بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ بیماری دور ہو جائے۔ پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے صحابیہ، اگر تم صبر کرو، بیماری پر صبر کرو، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرو، رضامندی کا اظہار کرو اور صبر کر لے جاؤ تو تمہارے لیے جنت ہے۔ آئی ہے دعا کرانے کے لیے، بیماری سے نجات پانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ قربان جائیے اس صحابیہ پر، انہوں نے کہا کہ مجھے بیماری سے شفا یابی نہیں چاہیے، میں بیمار رہوں گی صحیح مگر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤں گی، میں صبر کروں گی، مجھے شفا والی دعا نہیں چاہیے۔ جذبہ جنت، شوق جنت صحابہ کرام کا کس قدر تھا کہ بیمار ہیں، بیماری سے شفا یابی کی چاہت ہر ایک انسان کو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا اگر تم صبر کرو تو اللہ رب العالمین کی جنت تمہارے لیے ہے۔ اس صحابیہ نے کہا کہ میں صبر کروں گی، جنت چاہوں گی، لیکن معاملہ میرا یہ ہے کہ جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو بے ہوشی کے عالم میں، بے خوابی کے عالم میں، چونکہ اس وقت عقل کام میں نہیں آتی ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بے ہوشی کے عالم میں برہنہ نہ ہوں، ننگی نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا کی کہ ان کی جسم کی حفاظت ہو، ان کے صدر کی حفاظت ہو، بے پردگی جو ہو جاتی ہے اس بے پردگی سے محفوظ ہو جائیں۔ اس میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہماری صحابیات، ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، سابقین اولین صحابیات کا پردے کا یہ عالم تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی بے پردہ ہونا تو دور کی بات، گوارا نہیں کرتی تھی ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر آ جائے۔ بے خوابی کا عالم ہے، بیماری کا عالم ہے، مرگی کا عالم ہے، جس وقت عقل نہیں کام کرتی اس ماحول میں بھی وہ صحابیات نہیں چاہتی تھی کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو جائے۔ مگر آج مارکیٹ میں، بازاروں میں، گھروں میں، شہروں میں، روڈ پر یہ کمی ضرور محسوس ہوتی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں عقل و شعور کے باوجود بھی، نقاب لگانے کے باوجود بھی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن اس کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ نساء ان کا سیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن والی روایت۔ غور تو کریں کہ صحابیہ ہے، بے خوابی کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں برہنہ ہونا گوارا نہیں کرتی ہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہے، ٹینشن ہے ان کو، فکر ہے ان کو کہ میں اس عالم میں بے ہوش ہوتی ہوں جب تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، برہنہ ہو جاتی ہوں۔ اور ہماری اور مائیں اور بہنیں اگر عقل و شعور ہونے کے بعد بھی، بیداری کے عالم میں بھی اگر اس پر عمل نہ کر پائیں تو بہت افسوس ہے۔ صحابہ کرام کا شوق جنت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی کتنی قربانیاں دیتے تھے۔ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کے سامنے طرح طرح کے مسائل تھے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ تھا کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی، ان کو مارا جاتا تھا، بائیکاٹ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، خون بہایا جاتا تھا، موب لنچنگ ہوتی تھی، مگر یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب برداشت کرتے تھے، ساری چیزیں سہ لیتے تھے۔ کسی کو آگ کے انگار پہ لٹایا گیا، کسی کو سولی دی گئی، کسی کو تپتی ریت میں لٹایا گیا، کسی کو چٹائی میں دھواں دے کے مارا گیا، طرح طرح کی اذیتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائش ہیں، مگر اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اگر یہ بھی موقع آ جاتا تھا
کہ اپنی ساری پراپرٹی، جائیداد اور ملکیت اور مال، گھر، کاروبار چھوڑنے کی باری آ جائے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ اکرام نے 3 ہجرتیں کی ہیں، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف، 1 مرتبہ مدینہ کی طرف۔ یہ ہجرت کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی ساری دولتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے گھر ہو، مکان ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، ملک ہو، علاقہ ہو، رشتہ داری ہو، دوست ہو، احباب ہو، ساری چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام اسی جذبہ جنت کے لیے، شوق جنت کے لیے 3 ہجرتیں کیے تھے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سٹے بٹے پہ قائم کر لے، سودا کر لے کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، گنپتی کی پوجا بھی کر لے، مورتی بھی اٹھا لے، مندر بھی دھو لے اور اللہ کی عبادت بھی کر لے، یہ اسلام نہیں ہے۔ صحابہ کرام جنت کے شوق کے لیے، اپنی ایمان کے تحفظ کے لیے، جو سب سے بڑی بنیاد ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کی قربانی دے دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے ملک چھوڑنے کی باری آ جائے تو اپنے علاقہ اور اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اپنے بزنس اور کاروبار کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، جنت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایسے ایسے نمونے آپ کو ملیں گے کہ لوگ دور دراز کا سفر کر رہے ہیں۔ بحرین، جواسا بحرین، مدینہ کے بعد یہ پہلی بستی ہے۔ جواسا بحرین مدینہ کے بعد یہ پہلی بستی ہے جہاں پہ جمعہ قائم کیا گیا۔ بحرین، جواسا یہ پہلی بستی ہے جہاں مسلمانوں نے مسجد نبوی کے مدینہ میں جو جمعہ قائم ہو رہا تھا، مدینہ کے بعد دوسری بستی میں جمعہ کہاں قائم ہوا؟ جواسا کے اندر قائم ہوا۔ کتنی دوری دونوں کے درمیان ہے؟ 1213 کلومیٹر ہے۔ 1213 کلومیٹر کی دوری ہے۔ لوگ اس زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، سن 5 ہجری کے اندر، اور آپ جانیے کہ آج اس طرح کی سفر کی سہولیات نہیں تھی، صحابہ اکرام دور دراز سے سفر کرتے تھے اور اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، وفد عبد القیس، بڑی لمبی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 13 لوگ تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ جواسا بحرین سے آئے تھے۔ ان لوگوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اور ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینے میں آئیں گے، کیونکہ عرب کے ماحول میں لوگ لوٹ مار، قتل و غارت گری عام تھی، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، انسانوں کو غلام بنا لیتے تھے، عورتوں کو لوڈی بنا لیتے تھے، بچوں کو بیچ دیتے تھے، قیمت کھا لیتے تھے۔ یہ عرب کا ماحول تھا۔ وہ صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کہا؟ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہم بار بار نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ ہمیں ایسی بات بتائیے، ایسی تعلیم دیجئے، ایسی ٹھوس تعلیم دیجئے جس پر ہم عمل کریں، اور پھر جو ہمارے بھائی پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو بتائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں، اور سیکھ کر کے، عمل کر کے، بتا کر کے اپنے رب کی جنت میں، یہی لفظ ہے کہ ہم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ ہمیں اچھی بات بتائیے، دین کی بات بتائیے، مستحکم اور ٹھوس بات بتائیے کہ ہم اس کو سیکھیں، یاد کریں، پڑھیں، اور پھر اس پر عمل کریں، اور جب اپنے وطن جائیں، اپنے ملک جائیں، تو وہاں اپنے دوست، احباب، رشتہ دار کو یہی آپ کی تعلیم کو پھیلائیں، تبلیغ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ سوچئے، جواسا بحرین جو مدینہ سے تقریباً 1213 کلومیٹر کی دوری سے سفر کر کے آئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ اپنے رب کی جنت کو ہم اسی دین کے سیکھنے کے حوالے سے، دین کی تبلیغ کر کے، اپنے رب کی تعلیمات کو، قرآن و حدیث کو پھیلا کر کے ہم جنت کو حاصل کر لیں، اور اپنے ملک گئے، اپنے وطن گئے، اپنے علاقے میں گئے، تو اسی جذبے کے ساتھ واپس ہوئے کہ ہم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں، وہ کام کریں۔ تو صحابہ کرام یہ جنت کے شوق کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے، بڑی قربانی دیتے تھے، مالی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، یا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چاہے ہجرت کرنے کی باری آئے، ہر ممکن ہر راستے میں وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنی جنت، اپنے رب کی جنت کو حاصل کر لیں اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسا علم حاصل کریں، ہم ایسا علم حاصل کریں کہ جس علم سے ہم کو جنت حاصل ہو، جو ہم کو جنت سے قریب کر دے۔ ہم وہ عمل کریں،
جس سے ہم جنت میں قریب ہو جائیں، ہم ان گناہوں سے بچیں جو ہم کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ صحابہ کرام آ کر کے یہی سوال کرتے تھے، صحابہ کرام یہی پوچھتے تھے، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بتائیے کہ جنت ہم پا جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ویباعدنی عن النار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے تھے، کیا پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بتائیے جس کو ہم سیکھ لیں، عمل کریں، جنت میں داخل ہو جائیں، اور اس کے عمل کرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جہنم کی آگ سے دور ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی تعلیم بتاتے تھے، کہا توحید پر قائم رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، حج کرو۔ آپ یہ فرائض بتاتے تھے، بیسک اور بنیادی تعلیم آپ دیتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام کا نعرہ کیا تھا؟ صحابہ کرام جب یہ سیکھتے تھے تو ایک آدمی یہ کہتے تھے کہ فواللہ لا عدید ولا ھذا ولا انقص من شیء، کہ آپ نے جو بتایا ہے، آپ نے جو تعلیم دی ہے، آپ نے جیسے بتایا ہے، اللہ کی قسم ہم اس کو ویسے ہی کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم جنت کو حاصل کر لیں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ کی قسم میں ویسے ہی کروں گا جتنا آپ نے بتایا ہے، اس میں نہ کچھ کم کروں گا نہ اضافہ کروں گا، نہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا، نہ منمانی کروں گا۔ جیسے آپ نے پڑھایا ہے، جیسے آپ نے بتایا ہے، ویسے ہی میں اس پر عمل کروں گا اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ جب وہ جانے لگے، یہ آواز نکال کر کے، یہ کہہ کر کے، یہ نعرہ لگا کر کے کہہ کے جا رہے تھے کہ میں اللہ کی قسم اس میں نہ کچھ کم کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ خوشی محسوس ہو کہ وہ جنتی آدمی کو سروئے زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو اس آدمی کو دیکھ لو، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، اس آدمی کو دیکھ لو، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تو اس روایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام جنت کو حاصل کرنے کے لیے جنت کا شوق اور جنت کا جذبہ اس قدر عام تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ کوئی کام بتائیے، کوئی عمل بتائیے جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ کی جہنم سے ہم بچ جائیں۔ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ زندگی 60 سالہ زندگی یہ بہت کم ہے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جنت کا مقام، جنت کی وسعت، جنت کی نعمتیں، جنت کی جو رحمتیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ قربانی کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے، بڑی محنتیں کرتے تھے، بڑی کوششیں کرتے تھے، اللہ کی راہ میں ہر چیز کی تن من دھن کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ جنت حاصل ہو جائے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا